أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے 89۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تو وہ حدیث کے مطابق 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو اسی وجہ سے یہودی روزہ بھی رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ میں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے سال پہلے آپ 10 کا ہی رکھتے رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ بہرحال یہاں سے علماء کے 2 موقف بن گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ 10 کا نہیں رکھوں گا، صرف 9 کا رکھوں گا، 9 کا ہی رکھوں گا، وہ ہی اپنی طرف سے لگاتے ہیں۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، 10 کے دن کی اہمیت تو مسلمہ تھی، اس دن کو نہیں چھوڑا آپ نے، آپ کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک دن رکھتے ہیں تو میں ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا، وہ بھی اپنی طرف سے لگاتے ہیں۔ تو یہ ہی اور بی کا اختلاف ہو گیا۔ ہی والے کہتے ہیں کہ صرف 9 کا، اور بی والے کہتے ہیں کہ 9 کا بھی رکھیں گے۔ بہرحال یہ ماہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے،
اور اس کے نفلی روزے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ سب سے فضیلت والے روزے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، نفلی روزوں میں سے۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور وہ دریا کو، سمندر کو پار کر گئے۔ اب فرعون اور اس کی قوم تو غرق ہو چکی تھی، اب بنی اسرائیل کو آزادی مل چکی تھی۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم کو لے کر طور پر آنا ہے، طور کے دائیں جانب آپ نے آنا ہے، وہاں آپ کو تورات کتاب دی جائے گی اس قوم کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، لیکن ان کی روانگی سے قبل ایک اور انتہائی اہم نقطہ بھی سماعت فرما لیجیے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک آسمانی کتاب نہیں ملی، تو اس سے پہلے ان کی قوم وہ کس چیز کی پیروی کرتی تھی؟ کتاب کے بغیر اگر وہ پیروی کرتے تھے یا انہیں پیروی کا حکم تھا اپنے نبی کی، تو وہ اپنے نبی کی باتوں کی اور اپنے نبی کے فرامین کی پیروی کرتے، اور نبی کے فرامین ہی کو احادیث کہا جاتا ہے، حدیث یا سنت۔ تو منکرین حدیث جو یہ کہتے ہیں نا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے قرآن مجید سے یہ ایک دلیل ہے، اور بڑی شاندار دلیل۔ فرعون کو غرق کر دیا گیا، فرعون نے کس کی نافرمانی کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام ہی فرعون کو اللہ کا تعارف کرواتے رہے نا اپنے الفاظ میں، اور اس نے نہیں مانی، ایمان نہیں لایا، تو اللہ پاک نے غرق کر دیا۔ اتنا بڑا عذاب پوری قوم پہ آ گیا۔ کتاب تو ابھی آسمان سے اتری نہیں تھی کہ جس کی مخالفت کی ہو انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان سے کتاب اترنے سے پہلے بھی نبی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا دین ہوا کرتا ہے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے آسمان سے اترنے والی کتاب کی پر پیروی اور فرما برداری ضروری ہے۔ یہ حجیت حدیث کی بہت بڑی دلیل کہ حدیث واقعی اہم ہے، حدیث واقعی آسمان سے اترنے والی چیز ہے، اور حدیث پر بھی ویسے ہی ایمان رکھنا ضروری ہے جیسے اللہ کی طرف سے اترنے والی آسمانی کتاب پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ بہرحال کتاب تو بعد میں مل رہی ہے، اور فرعون غرق پہلے ہی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ دعوت اس نے تسلیم نہیں کی تھی، جو بغیر کسی آسمانی کتاب کے تھی، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے ہیں اور قوم ابھی پیچھے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی حضرت ہارون کی کہ بھائی جان آپ ان کو لے کر آئیں، آہستہ آہستہ، قوم ہے پوری، آخر جانور ہوں گے، سواریاں ہوں گی، پیدل ہوں گے، کمزور ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو آہستہ آہستہ لے کر آئیں۔ لیکن مجھے رب سے ملاقات کا بڑا اشتیاق ہے، مجھے بڑا شوق ہے کہ میں جلدی جلدی اس جگہ پہ پہنچوں اور رب کائنات سے جا کے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ عام دنیا کے کسی چھوٹے سے عہدیدار کے ساتھ ملنے کی کسی کو سعادت حاصل ہو جائے، پتہ ہو کہ صبح جانا ہے جناب لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، مجھے جناب وزیر اعلیٰ کی طرف سے
کال آئی ہے، مجھے وزیر اعظم کی طرف سے بلایا گیا ہے اسمبلی میں، سینٹ میں، تو ذرا تصور کریں کہ اس شخص کی خوشی کتنی ہوتی۔ وہ پھولے نہیں سماتا، نئے کپڑے بنواتا ہے کہ جی فلاں دن وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہے، کسی وزیر سے ملاقات ہے۔ اللہ اکبر! تو جس کی ملاقات بادشاہوں کے بادشاہ سے ہو، کائنات کے خالق و مالک سے ہو، اور پھر وہ سعادت ہر ایک کے حصے میں آنے والی بھی نہ ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کو کتنا شوق ہوگا، کس قدر وہ ایکسائٹڈ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی ذرا آگے جا رہے ہیں اور پہلے ہی پہنچ گئے اس جگہ، قوم ابھی پیچھے ہے۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ اے موسیٰ، آپ کو کیا اتنی جلدی تھی کہ آپ پیچھے قوم کو چھوڑ کر خود بھاگم بھاگ سب سے پہلے پہنچ گئے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم ابھی تازہ تازہ آزاد ہوئی ہے، غلامی سے نکلی ہے، اور فرعونیوں کے ساتھ، قبطیوں کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رہی ہے، مشرک قوم کے ساتھ، جاہل اور گمراہ لوگوں کے ساتھ رہی ہے، جیسے ہمارے بڑے ایک لمبا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو غلام قوم جب آزاد ہوتی ہے تو ابھی اس کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کے اوپر پرانے اثرات کی اور پرانی باتوں اور نظریات کی چھاپ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ، آپ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان کے آیات کا مفہوم یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ساتھ لے کے آتے اور لمحہ لمحہ وہ آپ کی نگرانی میں سفر کرتے، تاکہ آپ لمحہ بلمحہ ان کی رہنمائی کرتے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ تورات بھی عطا کر دی، اور یہ ادب بھی سکھا دیا کہ آپ کو تو ان کو ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا، بلکہ بہتر تھا کہ آپ ان کے پیچھے رہتے اینڈ میں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو جب کہا تھا نا، عذاب آنے لگا تھا قوم پہ، تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیے راتوں رات، عذاب آنے لگا۔ تو وہاں سورۃ الحجر میں یہ الفاظ ہیں، اللہ پاک نے کہا تھا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اے لوط آپ نے اپنے گھر والوں کے اور اپنے ایمان والوں کے سب سے پیچھے رہنا، جیسے بندہ آگے لگا کے نہیں کسی کو لے جاتا کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، آپ نے ان کو آگے آگے لگا کے لے کے جانا ہے عذاب والی جگہ سے، تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، السلسلہ تو صحیحہ میں بھی علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلتے تھے نا صحابہ کے ساتھ، تو آپ سب سے پیچھے رہتے تھے۔ جب آپ کسی جہاد کے لیے جاتے تھے، دشمن کے مقابلے کے لیے جاتے تھے نا، تو سب سے آگے ہوتے تھے، اتنے بہادر تھے آپ، اس وقت پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب واپسی پہ آتے تھے نا، یا کوئی عام سفر ہوتا تھا، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خیر خواہ تھے امت کے، کہ آپ سب سے پیچھے پیچھے رہتے تھے، تاکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، تاکہ کوئی کمزور پیچھے رہ گیا، کوئی بوڑھا کوئی ضعیف پیچھے رہ گیا، اس کی ہیلپ کر سکیں، اس کی سواری نہیں کسی کی چل رہی، اس کی سواری کو ہانک سکیں، اور اسی طرح کوئی سواری کے بغیر ہے تو اس کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا سکیں۔ اللہ اکبر! تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پوری قوم کو آگے لگا کر پیچھے پیچھے رہتے اور ان کو ساتھ لے کر آتے، یا کم از کم ساتھ ہی آ جاتے۔ لیکن اے موسیٰ، کیا وجہ بنی کہ آپ اتنی جلدی جلدی ہمارے پاس پہنچ گئے، ان کو پیچھے چھوڑ آئے؟ پھر اللہ پاک نے
کتاب عطا فرمائی، اور آخر میں جب واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے موسیٰ علیہ السلام، تو پھر اللہ پاک نے بتایا کہ لو آپ کے جلدی آنے کی بدولت، آپ کے جلدی آنے کی وجہ سے پیچھے سے قوم گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے، ہارون علیہ السلام کی بات اس طرح نہیں انہوں نے مانی جو روب دبدبا موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے وہیں پہ خبر دے دی کہ موسیٰ پیچھے سے کام خراب ہو گئے۔ وہ جو مشرک لوگوں کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ اتنے لمبے عرصے کے لیے رہے تھے، تو وہ تو گائے کی پوجا کرنے والے تھے، وہ تو بت پرست تھے، وہ تو بادشاہ پرست تھے، وہ تو کئی چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ پیچھے سے کام خراب کر بیٹھے۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے جو ٹائم سیٹ کیا تھا نا، وہاں بلایا تھا طور پر، وہ تھا 30 دن کے لیے، 30 ڈیز کے لیے۔ لیکن وہاں جا کر یا قریب جا کر کہیں اللہ پاک نے اس دورانیے اور اس ڈیوریشن کو 10 دن کے مزید اضافے کے ساتھ 40 میں بدل لیا۔ اب یہ جو 10 دن تھے نا، اس میں زیادہ ان کو پریشانی ہوئی۔ ان 10 دنوں میں شیطان نے ان کو زیادہ پٹکایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو 30 دن کہہ کے گئے تھے، انہیں رب وہاں کوئی نہیں ملا، نعوذ باللہ۔ وہ بھول گئے موسیٰ کہیں ڈھونڈ رہے ہیں رب کو وہاں، تو اگر رب ان کو ملا ہوتا، کتاب ملی ہوتی، تو 30 دن کے بعد واپس تو آتے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے غضبان، غصے سے بھرے ہوئے اور بڑے افسوس اور پریشانی کے ساتھ واپس آ رہے، تو رات بھی پاس ہے۔ اللہ اکبر، واپس آ کر پھر قوم پہ بھی غصے ہو گئے، ہارون علیہ السلام پہ بھی غصے ہو گئے۔ دیگر مقامات پہ، سورۃ الاعراف اور دیگر مقامات پہ اس کی وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا، داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا غصے سے۔ بس وہ ایک ان کی غیرت ایمانی تھی نا، توحید کی غیرت تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید ہارون کی غلطی ہے، کیونکہ میں تو اس کے حوالے کر کے گیا تھا قوم۔ تو بعد میں جب وضاحت ہوئی کہ نہیں، ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو پوری کوشش کی تھی ان کو سمجھانے کی، انہوں نے میری ایک نہیں سنی، حتیٰ کہ یہ 2 گروہوں میں اور 2 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ خانہ جنگی والا ماحول نہ بن جائے، تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو زیادہ زبردستی نہیں کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ غلطی کا احساس بھی ہو گیا کہ اس کا قصور نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا واقعہ آیات زیر تفسیر میں بیان ہوا ہے۔ پیچھے سے قوم گمراہ کیسے ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ ہے آیات زیر تفسیر میں، کہ قوم نے جو اپنے زیورات تھے، اور اس دور کی کرنسی بھی سکے کی شکل میں ہوتی تھی، سونے چاندی کی شکل میں، تو ظاہر ہے کہ وہ نوٹ وہ بھی ان کے کاغذوں کی شکل میں تو تھے نہیں، کرنسی وہ بھی سونے چاندی کی شکل میں ہی تھی، سکوں کی شکل میں، یا کسی نے کچھ پہنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت کوئی زنجیر وغیرہ یا کوئی دھاگا وغیرہ یا اور بھی کئی چیزیں لگی ہوتی ہیں نا، سونے چاندی کے علاوہ بھی ساتھ اوپر انہوں نے لگائی ہوتی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، یہ زیورات جو ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو سامری جو تھا نا، اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ سارے ایک جگہ پہ پھینکو، کسی برتن میں ڈال کے، پٹھی میں ڈال کے ہم اس کو پگھلا لیتے ہیں، کیونکہ اتنے لمبے سفر کے اندر ان کو اٹھانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پھینکا، سب نے پھینکا۔ سامری نے جب دیکھا نا کہ یہ پگھل گئے ہیں سارے، تو اس کے اندر سے جو فالتو چیزیں تھیں، جو سونا چاندی نہیں تھا، ان کو نکال دیا، اس طرح بھی کچھ وزن کم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ڈیلیوں کی شکل میں، ڈلیوں کی شکل میں، اینٹوں کی شکل میں
اس کو پھر ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ سنبھال لیا ہو. تو بہرحال وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جو زیورات کے ساتھ فالتو چیزیں تھیں نا ان کو الگ کرنے کے لیے. ہمارے ہاں بھی جو زیورات ہوتے ہیں نا ان کے اندر کچھ ملاوٹ ہوتی ہے نا, تو اگر اس کو آپ اس میں سے خالص سونا نکالیں گے تو وہ کم نکلتا ہے, اتنا نہیں وزن ہوتا اس کا جتنا کہ عام زیور کا ہوتا. تو سبب تو وزن بنا کہ ان کو اٹھاتے پھریں, لیکن بعد میں جب وہ میلٹ ہو گیا تو سامری جو تھا وہ گمراہ تھا اور وہ عقیدے کا کمزور تھا. اس نے اس کی شکل ایک بچھڑے کی طرح کی بنا دی, اس کو شیپ ایسی دے دی کہ وہ ایک بچڑا بن گیا. پتہ نہیں اب اس کے پاس کوئی ڈائی تھی یا کیسے اس نے بنایا, واللہ عالم, قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں. اس دور کے مطابق کوئی بھی طریقہ جو رائج ہوگا اس نے استعمال کی. اب اس نے اس طرح کی شیپ دی کہ اس کے اندر منہ میں سے سوراخ تھا, پیچھے سے بھی کوئی سوراخ ہوگا, تو ہوا چلتی اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے وسل اور سیٹی کی آواز آتی جیسے گائے کی آواز ہوتی. تو اب وہ لوگ جو غلامی کی زندگی گزار کے آئے تھے وہ بڑی جلدی اس ظاہری چیز کو, انسان ظاہر پرست ہوتا ہے نا عام طور پر, جو ظاہراً چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر بڑی جلدی اس کا ایمان ہوتا ہے. اب اللہ پاک تو انہیں ظاہراً نظر نہیں نہ آ رہا, فٹافٹ وہ جناب اس گائے کو اس نے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں, دیکھو 30 دن سے اوپر دن ہو گئے, تو یہی رب ہے تمہارا. تو اس قوم نے اسی کو پوجنا شروع کر دیا. ممکن ہے کہ کچھ لوگ بچ گئے ہوں توحید والے, صحیح عقیدے والے, لیکن اکثریت نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہ واقعہ ہے آیات زیر تفسیر میں. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وما, اور کس چیز نے یا کیا چیز, اعجلا جلدی لے آئی, اجلت اسی سے ہے نا جلدی, ہیسٹ. ما اعجلا کس چیز نے یا کیا چیز جلدی لے آئی, کا تجھے, ان سے قومی کا تیری قوم سے, یا موسیٰ اے موسیٰ, وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اے موسیٰ, اور تجھے تیری قوم سے جلد کیا چیز لے آئی. اللہ کو تو پتہ ہی تھا کہ کیا چیز لے آئی ہے, ملاقات کا شوق لے آیا, لیکن سوال کا مقصد سرزنش تھی کہ کیا وجہ کہ آپ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کا جواب دیا ہے جس بات پہ سرزنش ہو رہی تھی. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ہم وہ, اولائی یہ, علا پر, اثری, اثر نشان کو کہتے ہیں, اثری میرے نشان قدم پر ہیں. قدم کے جو نشانات ہوتے ہیں ان کو اثر یا آثار کہتے ہیں. ہم اولائی علی اثری, وہ یہ میرے نشان قدم پر ہیں. ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ادھر قریب نشان لگے ہوں جہاں سے وہ گزر کے آ رہے تھے, تو نشانات بھی لگے ہوں, کوئی ایسی زمین ہو, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ اے اللہ, وہ میرے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے ہارون کی نگرانی میں آ رہے ہیں. وَأَجِلْتُ, اور میں جلدی آ گیا, وَأَجِلْتُ, اور میں جلدی آ گیا, اِلَيْكَ, تیری طرف, ربی, اے میرے رب. ربی کے آگے چھوٹی یا حذف ہے, جو کیسے اپنا پتہ دے رہی ہے, جس کا پتہ چل رہا ہے ربی کی نیچے جو زیر ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھا ربی, لیکن یا کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا ترجمہ قائم رہتا ہے. اور ربی, لیکن لمبا کر کے پڑھنا نہیں, ہم نے صرف ترجمے کے لیے سمجھا رہا ہوں. اور ربی, اے میرے رب, لی, تاکہ, ترضا, تو خوش ہو جائے, اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اے میرے رب
تاکہ تو خوش ہو جائے۔ تیرے پاس آنا، تیرے سے ملاقات کرنا، تیری زیارت کرنا، تجھ سے بات کرنا، یہ سب عبادت ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں جلدی جلدی یہ کام کروں تاکہ تو راضی ہو جائے کہ میرے بندے کو میرے پاس آنے کا کتنا شوق ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بلایا تھا، کیسے بھاگ دوڑ کر اتنی جلدی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے وہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مشہور ہے نا، کہ وہ ایک دفعہ آئے مسجد نبوی میں نماز کے لیے، تو وہ ابھی وہ صف میں بھی نہیں پہنچے، صف میں پہنچے نہیں ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ رکوع میں چلے گئے، وہ پیچھے جلدی جلدی سے صفوں کے پیچھے الگ ہی رکوع میں چلے گئے۔ یہ کیا تھا؟ شوق تھا، نماز میں جلدی شامل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں دیکھا تو ان سے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے بتایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا، زادک اللہ حرصا، اے ابو بکرہ اللہ تیری ہرس، تیری نیکی کی ہرس، یہ نیکی کی ہرس ہی تھی نا کہ میری رکعت نہ رہ جائے، میری نماز نہ رہ جائے۔ بعض علماء کے نزدیک رکوع میں مل جائیں تو رکعت ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ تو مقصد ان کا کیا تھا؟ یہی مقصد تھا نا کہ میں جلدی جلدی نماز میں مل جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تیری ہرس اور تیرا نیکی کا لالچ اور ہرس اس میں اضافہ فرمائے اور زیادہ کرے۔ ولا تعد، لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ نیکی کی ہرس اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ بھی صحیح اور اچھا اختیار کرنا۔ یہ نہیں کہ اب سب سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ کہ مجھے اللہ سے ملنے کی جلدی ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا نا، کہ ملنے کی جلدی تو تجھے تھی، رب کو راضی کرنے کی خواہش تو تھی، لیکن پیچھے جو قوم ہے اس کا بھی تو خیال رکھنا تھا، ساری ذمہ داریوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اے میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ قال، فرمایا اللہ پاک نے فَإِنَّا، پھر بے شک ہم، قد یقیناً، فتنا، آزمائش میں ڈال دیا، فَإِنَّا، پھر بے شک ہم نے، قد یقیناً، فتنا، آزمائش میں ڈال دیا، قوما کا، تیری قوم کو، من بعدی کا، تیرے بعد، کیونکہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہی ہے نا۔ اگرچہ سبب سامری تھا، وَأَضَلَّ، اور گمراہ کر دیا ہم انہیں، السامری، سامری نے، ایک شخص کا نام تھا اس قوم میں سے، سامری، تو اس گمراہ شخص نے قوم کو گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرجع، فا تو رجع، وہ پلٹا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فرجع موسیٰ، پس پلٹا موسیٰ، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غصے سے بھرا ہوا۔ یہ غضبان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، غضبان، عطشان، جوعان، اس طرح کے بڑے الفاظ ہیں عربی زبان میں، بہت زیادہ بھوکا، بہت زیادہ پیاسا۔ اسی طرح غضبان، بہت زیادہ غصے میں۔ آصفا، افسوس کرتا ہوا، افسوس کے ساتھ، غصے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ یا قومی کی میم کے بعد بھی یا تھی جو حذف کر دی گئی ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، علم، کیا نا، یعد، وعدہ دیا تھا، وعدہ کیا تھا، کم، تم سے، ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ اب اس سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی کہ تم ایمان لاؤ اور اس پر استقامت اختیار کرو،
جیسے ہمارے ساتھ وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ وعدہ ہی ہے نا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور ان کے لیے جنتیں ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، نعمتیں ہیں، جو مانگیں گے وہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح کا اللہ پاک نے اس قوم سے بھی وعدہ کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اللہ اکبر. اور ایک وعدے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ طور پر آئیں تو وہاں آپ کو تورات دوں گا، تو اس کے ساتھ پھر قوم کی رہنمائی مزید کیجیے گا. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارے رب نے تمہیں تورات دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کتاب کا وعدہ، اس سے اچھا اور وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی نعمت تمہیں ملنے والی تھی، آفات تو کیا طولا طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی، علیکم تم پر، تو کیا لمبی ہو گئی تم پر، العہد وہ مدت، وعدے کی وہ مدت. وہ کون سی تھی بھلا؟ وہ 30 دنوں کے بعد جو 10 دن بڑھ گئے تھے. ام یا اردتم تم نے ارادہ کر لیا، یا تم نے چاہا ان یحل کہ اتر پڑے، علیکم تم پر، غضبن کوئی غضب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یا پھر تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اترے. تو اس وجہ سے پھر فاخلفتم تو تم نے خلاف ورزی کی، موعدی میرے وعدے کی جو میرے ساتھ اللہ نے کیا تھا، یا پھر اس وجہ سے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. کیا وہ مدت لمبی ہو گئی تھی اس وجہ سے تم پیچھے سے گمراہ ہو گئے، یا پھر تم نے ویسے ہی اپنی نافرمانی کی طبیعت کی وجہ سے یہ چاہا کہ ٹھیک ہے جو من میں آتا ہے کرو، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو دیکھی جائے گی. اللہ اکبر. قالو انہوں نے کہا ما اخلفنا نہیں ہم نے خلاف ورزی کی، موعدہ کا تیرے وعدے کی، یعنی تیرے وعدے کی ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، بی ساتھ ملکینا اپنے اختیار سے. ملک ملکیت اختیار کو کہتے ہیں، بی ملکینا اپنے اختیار سے، کہتے ہیں ہم نے اپنی ول سے، اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا. اب یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے اختیار ہو گئے تھے، جان بوجھ کے نہیں کیا، مرضی سے نہیں کیا. اور قیامت کے دن بھی سارے مجرم یہی بات کہیں گے، اپنے گناہوں سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو نہیں کچھ بھی کیا، یہ شیطان نے سارا کچھ ہم سے کروایا تھا. تو شیطان کہے گا جناب میں ہاتھ سے کوئی تلوار پڑی سی، میرے پاس کوئی فوج یا لشکر تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں مجبور کر لیا تھا، نہ کر میری بات مانتے. یہ بھی اسی قسم کا ایک نہایت فضول سا اور بودھا سا عذر پیش کر رہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنی مرضی سے. وَلَكِنَّا اور لیکن ہم ملنا ہم پر لاد دیے گئے، اوزارن بوجھ، من زینت القومی قوم کے زیوروں کے کچھ، من کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کچھ، من زینت القومی لوگوں کے زیوروں میں سے کچھ بوجھ ہم پر ڈال دیے گئے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سب کی کرنسی، وہ 2 یا 4 یا 5 10 بندے تھے جو ان کو اٹھانے والے تھے، تو ان کو یہ چیزیں اٹھانا مشکل لگا، تو اس لیے انہوں نے سامری کی باتوں میں آ کر ان کو پھینک دیا پگھلانے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے. واللہ اعلم.
وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، زینت زیور کو کہتے ہیں، اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے، اور قوم سے مراد یہاں اپنی ہی قوم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ فرعونیوں سے انہوں نے آتے وقت نا، وہاں سے نکلتے وقت، ہجرت کرتے وقت ان سے کچھ ادھار لے لیے تھے۔ یہ تو خیانت تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں ایسا کام کیسے ہو سکتا تھا کہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں کوئی شہر کوئی علاقہ، تو آپ وہاں کے لوگوں سے ادھار لے لیں کہ چلو بعد میں کون سا ان کو واپس کرنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کے زیورات۔ فَقَذَفْنَا، تو ہم نے پھینک دیا ہا انہیں، یعنی زیورات کو۔ فَكَذَلِكَ، تو اس طرح، پھر اس طرح، القا، ڈال دیا یا بنا ڈالا، السامری، سامری نے۔ اب یہ زیورات کا جو بوجھ ہے، اس کو اٹھانے کی وجہ سے اس قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ کتنا بڑا جرم ہو گیا ان سے، صرف زیورات کا بوجھ نہ اٹھا سکنے کی وجہ۔ اور آج یہودیوں کی سازش سے بھی پوری دنیا میں یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ انہوں نے سونے چاندی کے سکے ختم کر دیے، کیونکہ لوگ ان کو بوجھل سمجھتے تھے، تو انہوں نے وہ سونا چاندی اپنے پاس بینکوں میں رکھ کے تو اس کی رسیدیں جاری کر دیں کہ لو جناب آپ کے ہمارے پاس اتنی کرنسی ہے، جب آپ چاہیں گے، اور ابھی بھی نوٹ پہ لکھیں، آپ نوٹ پہ دیکھیں ابھی بھی لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو ادا کر دیا جائے گا، یعنی یہ کاغذ دکھا کر جب بھی آپ وہ زیور اس کے عوض میں جو کرنسی ہے نا اصل سونے چاندی کی، وہ واپس کر دیا جائے گا، لیکن عملاً اب کرتا کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ پہلے رسیدیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ کرنسی بن گئی، اور پوری دنیا کے یہودی نے اس وجہ سے سارے ملکوں کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا، سب کی معیشت کو جکڑا ہوا۔ ہماری جیبوں میں، ہماری الماریوں میں، گھروں میں کاغذ ہوتے ہیں کرنسی کے، وہ پیچھے بیٹھ کے جب مرضی ان کی ویلیو کم کر دیتے، جب مرضی زیادہ ہو جاتی، جب مرضی کم کر لیتے۔ سونا چاندی ہو تو پھر یہ کام نہیں ہوتا۔ تو اتنی دیر تک مسلمانوں کی معیشت درست نہیں ہو سکتی جب تک ہم یہودیوں کے اس شکنجے سے نکلتے نہیں، جب تک کرنسی دوبارہ سونے چاندی کی طرف نہیں نہ پلٹ آتی، اتنی دیر تک انہوں نے ایسے محکوم بنائے رکھنا ہے۔ فَأَخْرَجَ، پس نکالا، لَهُم، پس اس نے نکالا، سامری نے، لَهُم، ان کے لیے، یعنی قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، اجلن، ایک بچڑا، کب؟ جسدن، جو محض ایک جسم تھا، جسد تھا، لہو، اس کے لیے، خوار، گائے کی آواز تھی۔ اجلن کا معنی بچڑا، گائے کا بچہ، جسدن، جو محض ایک جسد تھا، جسد خاکی، لہو، یعنی وہ حقیقت نہیں تھی، بس ایک جسم تھا، ایک بت تھا، لہو، اس کے لیے، اس اجل کے لیے، اجلن کے لیے، خوار، گائے کی آواز تھی، گائے کی طرح کی ہلکی سی آواز نکلتی تھی اندر سے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ھذا الہکم، وہ سامری اور اس کے ساتھ کچھ اور گمراہ بھی مل گئے ہوں گے نا، تو سارے ٹولے نے کہا، ھذا الہکم، یہی تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ مُوسیٰ، اور یہی موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے، فَنَسِیَ، پس وہ بھول گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے ہیں، یہ تھا معبود جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ طور پہ گئے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ افلا یرون، آخری آیت کریمہ، افلا، تو کیا، نہ، یرون، وہ دیکھتے، تو کیا نہیں وہ دیکھتے، اللہ، یہ اصل تھا ان پلس لا، اللہ کے نہ، یرجعو، یرجعو لوٹاتا ہے، الیہم، ان کی طرف، قولاً، کوئی بات، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ بچڑا جو بت بنایا تھا وہ ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کہ وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ ولا یملک، اور نہ وہ مالک ہے، لہم، ان کے لیے، ضررن، کسی نقصان کے، ولا نفعا، اور نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے اسلام پر،
موت دے تو اللہ توحید پر موت عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔